سابق ناظم کراچی نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ صاحب اب ہم میں نہیں رہے، انتقال کر چکے ہیں۔ نعمت اللہ خان صاحب کے حوالے سے بآسانی کہا جا سکتا ہے کہ ہم سہل طلب کون سے فرہاد تھے، لیکن اب ہم سا بھی تیرے شہر میں کوئی اور کہاں ہے۔ نعمت اللہ خان صاحب کا 4 سالہ دور اقتدار کراچی کے عوام کے لیے ایک راحت کا باعث تھا۔ ہر وہ آدمی جو کسی سیاسی جماعت سے منسلک نہ بھی ہو، اگر اسے اپنے شہر سے پیار ہے، محبت ہے، تو وہ اس حقیقت کا ادراک یا اعتراف کرنے میں کبھی بھی ہچکچاتا نہیں پایا جائے گا کہ نعمت اللہ خان کے دور میں کراچی اور کراچی والوں نے جو سکھ کا سانس لیا وہ بیان سے باہر ہے۔ اس دور اقتدار میں سب سے خاص بات اس کی یہ تھی کہ اس میں ایک فوجی آمر جنرل پرویز مشرف نامی، اس کی بھرپور آشیرواد نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ کو حاصل تھی، اور وہ اس لیے نہیں کہ وہ ان کے ماموں کے لڑکے تھے، بلکہ اس لیے کہ اس عامر کو یہ معلوم تھا کہ نعمت اللہ خان ڈیلیوریبلز کو انشور کرنے کے لیے کوئی بھی حد پار کر جائے گا۔ اس 72 سالہ بوڑھے پر، نعمت اللہ خان پر، جنرل پرویز مشرف کے اعتماد کا یہ عالم تھا کہ اس دور میں کراچی والوں کو، کراچی کی شہری حکومت کو پہلی مرتبہ آن بورڈ لے کر کے تعمیر و ترقی کے ایسے کام کیے گئے جو اس سے پہلے کراچی والوں نے ہوتے نہیں دیکھے تھے۔ اس دور میں شہر میں متعدد نئے فلائی اوورز اور انڈر پاسز تعمیر ہوئے۔ اس دور میں پانی کے نئے منصوبوں کا افتتاح ہوا، آغاز ہوا۔ کراچی کے عوام کو خوبصورت کشادہ پبلک پارکس میسر آئے۔ سفری ضروریات کے لیے بڑی UTS اربن ٹرانسپورٹ اسکیم کا آغاز کیا گیا۔ اسکینیا بسز جو ہیں وہ کراچی کی سڑکوں پر دوڑتی نظر آئیں۔ ایئر کنڈیشنڈ بسوں میں پبلک نے پہلی مرتبہ غالباً سفر کیا۔ اس دور میں سب سے اہم ترین بات یہ تھی کہ یہ اکیلا آدمی جو جماعت اسلامی کے ٹکٹ پر منتخب ہو کر اہالیان کراچی کی خدمت کے لیے سامنے آیا تھا، کراچی کے ٹھیکیداروں، میں بات کر رہا ہوں MQM کی، کراچی کے ٹھیکیداروں سے اسے جس زبردست قسم کی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا وہ اپنی ایک تاریخ ہے۔ یوں تو متحدہ قومی موومنٹ یا MQM یا واٹ ایور کی تاریخ بھری پڑی ہے لال گلابی باتوں سے، 98% مظلوم طبقے، فلانا ڈھکانا، واٹ ایور، اور اس دور میں ان گناہگار آنکھوں نے ایسی کاروائیاں ہوتی دیکھیں کہ جس کا تصور بھی بہت کراہت آمیز ہے۔ محض اس لیے کہ نعمت اللہ خان کا تعلق MQM سے نہیں تھا، محض اس لیے کہ نعمت اللہ خان کوئی یونٹ یا سیکٹر انچارج نہیں تھا، اس کے کیے گئے کاموں میں MQM نے جو رخنے بازی کی اس کی مثال نہیں ملتی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کورنگی 5 نمبر ایک انتہائی شاندار وسیع و عریض پارک، جس کے میرا خیال ہے اس وقت تو خیر اس کا نام ہی بچا ہے۔ جب اس کا افتتاح کرنے کی باری آئی تو مرحوم شعیب بخاری صاحب کو، جو اس وقت بدقسمتی سے وزیر تھے، اور ایسی کئی بدقسمتیاں اس شہر پر مسلط تھیں، شعیب بخاری کو بھیجا گیا اور شعیب بخاری اس منصوبے پر اپنی تختی لگا کر افتتاح کر کے چلتے بنے۔ آج جو ہمارے آپ کے سروں پر مسلط ہے میئر بن کے وسیم اختر، میں یہ نہیں کہوں گا کہ وسیم اختر کو نعمت اللہ خان سے سبق سیکھنا چاہیے، اس لیے کہ سبق سیکھنے والے کچھ اور ہوتے ہیں۔ سبق سیکھنے والوں کی تربیت، سیاسی تربیت کچھ اور ہوتی ہے۔ وہ الطاف بھائی کے ہاتھوں دودھ پی کر یا زہر پی کر بڑے نہیں ہوئے ہوتے سیاسی طور پر۔ اس دور میں یہی وسیم اختر مشیر بلدیات بن کر کراچی کے شہریوں پر نازل تھے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے متعدد ٹی وی چینلز پر گلا پھاڑ کر موصوف چلایا کرتے تھے کہ شہر کی 19 سڑکیں کھود دی اس شخص نے۔ اس کے بعد جب خود MQM کے نومینیٹڈ مصطفیٰ کمال کا دور آیا، شہر کی 219 سڑکیں کھودی ہوئی تھیں، اور مصطفیٰ کمال صاحب کا کہنا تھا، اور درست کہنا تھا، کہ اگر کھودوں گا نہیں تو بناؤں گا کیسے؟ بات ٹھیک ہے، لیکن اس وقت اس مشیر بلدیات کو وہ نائی جو خواجہ آصف صاحب کہتے تھے۔ اس دور میں
جو بارش ہوئی اس نے کراچی کے عوام کا خوب صبر آزمایا، اور کراچی کے عوام ہی کا کیا، 72 سالہ نعمت اللہ خان کے لیے یوں سمجھیے کہ ایک محاذ ایم کیو ایم نے کھول دیا کہ شہر ڈوب گیا، نعمت اللہ خان کیا کر رہا تھا. جبکہ آج اس وقت اگر ماضی قریب کی تاریخ آپ دیکھیں، بارش ہوتی ہے تو سب سے پہلے غائب ہونے والا یہ میئر ہوتا ہے، بارش ہوتی ہے تو سب سے پہلے وزیر بلدیات غائب ہو جاتا ہے، اور جاری ہوتی ہیں تو محض پریس ریلیزز یا فوٹو ریلیزز. کراچی کے ٹھیکیداروں نے کبھی گٹر لائنیں اس دور میں بند کی تاکہ نعمت اللہ خان پر کیچڑ اچھالا جا سکے، کبھی تعمیر شدہ منصوبوں کا افتتاح کیا اور چلتے بنے. تاہم یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ نعمت اللہ خان اس مافیا سے، اس ایم کیو ایم سے کارکردگی کی جنگ جیت گیا. ایک اور بات جس کا آج پہلی مرتبہ میں آن ایئر انکشاف فرما رہا ہوں، مصطفیٰ کمال صاحب کو بھی اس بات کی خبر نہیں ہے. پہلی مرتبہ جب مصطفیٰ کمال صاحب سے میری انٹریکشن ہوئی، جب میرا سامنا ہوا، اس وقت راوی یعنی کہ میں ایک چینل پر اسکرپٹ رائٹر اور ایسوسیٹ پروڈیوسر تھا. ایک ڈاکیومنٹری کے لیے ان کا ایک چھوٹا سا ساؤنڈ بائٹ لینے کے لیے گیا، اور تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے جو سب سے آخری سوال ان سے داغا وہ یہ تھا کہ حضور، کراچی کی تعمیر و ترقی کا جو جھنڈا آپ لیے چل رہے ہیں، وہ جھنڈا دراصل نعمت اللہ خان کا ہے، آپ صرف اپنا نام لگائے بیٹھے ہیں. انتہائی حیرت انگیز بات. جب انٹرویو ختم ہوا، کیمرے بند ہوئے، مصطفیٰ کمال صاحب کمرے سے باہر نکلے، پھر دوبارہ کمرے میں لوٹے، میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور انہوں نے مجھ سے کہا تم ٹھیک کہتے ہو. اور اس کے بعد مصطفیٰ کمال صاحب سے میری ملاقات اس وقت ہوئی جب میں اینکر بن چکا تھا. یہ پہلی مرتبہ ہے جو مصطفیٰ کمال صاحب بھی میرے خیال ہے یہ حقیقت سن رہے ہوں گے. خیر، اللہ تعالیٰ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار نعمت اللہ خان صاحب کو کروٹ کروٹ جنت میں جگہ دے، ان کو پروردگار عالم مغفرت نصیب فرمائے. اور میں یہ دعا بالکل کر کے کسی کا بھی ٹائم برباد نہیں کروں گا کہ میئر وسیم اختر کو نعمت اللہ خان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ وسیم اختر اس لائق نہیں ہیں، وسیم اختر کی وہ ہستی نہیں ہے، ان کی وہ حیثیت نہیں ہے، ان کی وہ استطاعت نہیں ہے، ان کی وہ سیاسی تربیت نہیں ہے، اور ان کا وہ قد نہیں ہے کہ وہ نعمت اللہ خان کا 25% بھی بن جائیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.